حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 40 ابدال ہیں، ان میں سے 22 شام میں اور 18 عراق میں ہیں۔ جب ان میں سے کوئی وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو قائم مقام فرما دیتا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو سب فوت ہو جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 300 بندے ایسے ہیں کہ ان کے دل آدم علیہ السلام کے دل کے مثل ہیں، اور 40 بندے ایسے ہیں کہ ان کے دل ابراہیم علیہ السلام کے قلب مقدس کی مانند ہیں، اور 5 اشخاص ایسے ہیں کہ ان کے دل جبریل علیہ السلام کے دل کے قریب ہیں، اور 3 اشخاص اس قسم کے ہیں کہ ان کے دل میکائیل علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں، اور ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کا دل اسرافیل علیہ السلام کے دل کے جیسا ہے۔ جب ان میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ 3 والوں میں سے ایک کو قائم مقام بنا دیتا ہے، اور جب کوئی ان 3 میں سے ایک وفات پاتا ہے تو 5 میں سے ایک کو خلیفہ بنا دیتا ہے، اور جب 5 میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو حق تعالیٰ 7 میں سے کسی ایک کا نائب بنا دیتا ہے، اور جب 7 میں سے کوئی راہی ملک بقا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ تفویض فرماتا ہے، اور جب ان 40 میں سے کوئی موت کا جام پیتا ہے تو 300 میں سے کسی کو اس کا جانشین بنا دیتا ہے، اور جس وقت ان 300 میں سے کوئی رحلت کرتا ہے تو عام مخلوق میں سے کسی کو برگزیدہ کر کے اس کا جانشین مقرر فرماتا ہے، اور وہ ایسے متبرک لوگ ہیں کہ ان کی برکت سے حق تعالیٰ امت محمدیہ سے مصیبت کو دفع فرماتا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلوب انبیاء اور ملائکہ کے مقابلے میں اپنے قلب مبارک کو اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ آپ کے نورانی قلب کی مثل تو قادر مطلق نے عالم میں کسی کے قلب کی شرافت اور لطافت میں پیدا ہی نہیں کی۔ تمام انبیاء علیہم السلام اور کل ملائکہ کے قلوب محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاصہ موجودات کے قلب طاہر و مطہر کے سامنے ایسے ہیں جیسے ستارے آفتاب کے سامنے ہوتے ہیں۔ شیخ عارف ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام قلوب کی طرف نظر فرمائی تو کسی قلب کو سوائے قلب پاک سرور کائنات کے اپنی طرف زیادہ مائل و متوجہ نہ پایا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا فرمایا تاکہ باہم دیدار اور ہم کلامی جلدی ہو۔ اور شیخ کامل غری کے بحر معارف و توحید ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح میدان معرفت میں دوڑیں گی، ان سب میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ہی آگے بڑھ کر بستان وصال ربانی تک قدم زن ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابدال شام میں ہیں، نجیب مصر میں، اصائب عراق میں، نقیب خراسان میں، اوتاد تمام زمین میں، اور خضر علیہ السلام تمام دنیا میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم سب نے عرض کیا کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند کس طرح ہوں گے؟ فرمایا کہ ان تمام کی سعی و ہمت اللہ ہی کی طرف ہے، اور ان کی تمام کوششوں کا خلاصہ اللہ کی رضامندی ہے۔ وہ دنیا اور اس کی فضولیات اور اس کی ریاست اور عیش سے بالکل بے رغبت ہوتے ہیں۔ ان کے اسلام سب کے سردار اور امیر ہیں۔ اور خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 300 اولیاء اور 70 نجیب ہیں، اور زمین میں 40 اوتاد، 10 نقیب، 7 عارف اور 3 مختار ہیں، اور ایک ان میں سے غوث ہے، رضی اللہ تعالی عنہم وعنا اجمعین۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چند بندے ایسے ہیں کہ جنہیں ابدال کہتے ہیں، جو مرتبہ انہیں نصیب ہوا ہے وہ روزہ نماز، خشوع و خضوع، حسن ظاہری سے نہیں ہوا، بلکہ خالص تقوی، نیت حسنہ اور سلامت صدر اور تمام مسلمانوں پر رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے علم کے ساتھ برگزیدہ فرما کر اپنی ذات پاک کے لیے خاص بنایا ہے،
اور وہ 40 آدمی ہیں، ان کے قلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب جیسے ہیں۔ جو ان میں سے مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو خلیفہ بنا دیتا ہے۔ وہ نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ کسی کو برا کہتے ہیں، نہ اپنے چھوٹوں کو ستاتے ہیں، نہ حقیر سمجھتے ہیں، اور نہ اپنے بڑوں سے حسد کرتے ہیں۔ خیر میں سب سے اچھے ہیں۔ ان کی طبیعت سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ سخی ہے۔ تیز رو گھوڑے تند ہوائیں باوصف اپنی تیزی کے ان کے مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ ان کے قلوب نیکیوں کی طرف سبقت کرنے میں بڑی اونچی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے گروہ ہیں۔ جان لو اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔